وہ شخص جس نے غریب گھر میں آنکھ کھولی اور ملک کا طاقتور ترین صدر بنا، جس نے ایک عورت کی آواز پر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر 40 میزائل داغ دیے، جس نے ہمیشہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، وقت کی سپر پاور سے ٹکر لی، جو اپنے اصولوں اور خودداری کی خاطر تختہ دار پر لٹک گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صدام حسین کے بارے میں۔ صدام حسین کا تعلق عراق سے تھا۔ مسلم دنیا کے نڈر، بے خوف اور دلیر لیڈر تھے، جو کہ 24 سال تک عراق کے صدر رہے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے گاؤں تکریتی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام حسین کی ابتدائی زندگی پھولوں سے سجی کوئی سیج نہیں بلکہ کانٹوں پر بنا راستہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا گئے۔ ان کا بڑا بھائی بھی کینسر کی وجہ سے فوت ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی والدہ شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار تھی، تاہم بعد میں انہوں نے صدام حسین کے لیے دوسری شادی بھی کی، لیکن صدام حسین کو ان کا سوتیلا باپ ایک آنکھ نہ بایا۔ آپ نے گھر چھوڑا اور واپس اپنے آبائی گاؤں چچا کے پاس چلی گئے۔ آپ کے چچا نے نیشنل سیکنڈری اسکول میں داخل کروایا۔ 20 سال کی عمر میں 1957 کو آپ نے باتھ پارٹی جوائن کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت برطانیہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اسے پاکستان، ہندوستان اور عراق جیسے کئی اور ممالک سے اپنا قبضہ ہٹانا پڑا، لیکن برطانیہ عراق جیسی سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے ایک مخصوص خاندان کو حکومت تھما دی، جس کی ڈوریں برطانیہ کے ہاتھ میں تھی۔ عراق میں عراقیوں کی حکومت برائے نام تھی، لوگ اس سے اکتا چکے تھے اور یہ سوچ و بچار میں پڑ گئے تھے کہ ہمارے ملک میں حکومت بھی خالصتاً ہماری ہو۔ لوگ ان کے خلاف مظاہرے کرنے لگے۔ 17 جولائی 1968 کو عراق میں باتھ پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ احمد حسن البکر صدر منتخب ہوئے۔ صدام حسین پارٹی میں مقبولیت اور احمد حسن البکر کی قربت کی وجہ سے وائس پریزیڈنٹ بنے۔ 1979 کو پہلی مرتبہ صدر بنے اور 24 سال تک ایک مضبوط اور بہترین حکومت کی۔ ایک مرتبہ صدر صدام حسین ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ایک عورت آئی اور بولنا شروع ہو گئی کہ میری بیٹی کو اسرائیل کے فوجیوں نے گھر سے اغوا کیا اور ریپ کر کے قتل کر دیا۔ نہ جانے کتنی مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ تم رات کو سو کیسے جاتے ہو جب تمہارے مسلمان بہنیں محفوظ نہیں؟ خاتون کے ان الفاظ نے صدام حسین کی روح کو جھنجھوڑا۔ آپ نے اپنے کمانڈر کے ساتھ میٹنگ کی اور اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ صدام حسین نے تل ابیب پر 40 میزائل ایک ایک کر کے داغ دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہودیوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ پوری دنیا صدام حسین کے خوف سے کانپ اٹھی۔ صدام حسین کے حملوں کا سلسلہ یہاں پر نہ رکا، بلکہ اس نے ایران کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دی۔ ناظرین، یہ جنگ 1 سال یا 2 سال کی نہیں بلکہ پورے 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں ممالک کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، لیکن ہر طرف تباہی مچ گئی۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے صدام حسین کا ساتھ ہر پلیٹ فارم پر دیا۔ صدام حسین نے جنگ کے نقصانات اور مسائل کے باوجود کویت پر حملہ کیا۔ اس حملے کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں، جن میں کویت کا ایران کے خلاف جنگ میں مقروض ہونا اور پھر کسی اور کے اشاروں پر تیل کی قیمتوں میں بے پناہ کمی کرنا، جس سے عراق کی معیشت بہت کمزور ہو گئی۔ ناظرین، ایک اہم واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب عراق کا وزیر خارجہ کویت دورے پر گیا تو وہاں کے صدر نے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے عراق کی عورتوں کو ٹارگٹ کیا۔ صدام حسین نے کویت پر قبضہ تو کر لیا، لیکن عرب دنیا اور امریکہ کو اپنے خلاف کر دیا۔ 9/11 کے واقعے اور کیمیکل ویپن کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ امریکہ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ارد گرد اثر رسوخ سے خوف زدہ تھا۔ یہ الزامات من گڑت تھے جو کہ UN کی جو اسمبلی تھی اس ڈیلیگیشن ابھی مسترد کر دیے تھے، جس کو صدام حسین نے بھی مسترد کر دیا۔ امریکہ کو للکارا کہ کوئی بھی عراقی تمہارے سامنے سر نہیں جھکائے گا بلکہ سر اٹھا کر لڑے گا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ برطانیہ کے اطاعت سے کر دیا
اور پورے عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن صدام حسین کو نہ پکڑ سکے۔ 9 ماہ بعد صدام حسین کو ان کے بھائی گاؤں سے گرفتار کیا گیا، جو کہ بختر بند میں رہائش پذیر تھے۔ صدام حسین پر 142 لوگوں کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ جب مقدمہ چلایا گیا تو ایک جج نے سزا دینے سے انکار کر دیا تو اسے ہٹا کر نئے جج کی تقرری کی گئی۔ اس طرح عدالت نے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین موت سے بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہ تھے۔ انہوں نے امریکہ سے درخواست کی کہ میں فوجی ہوں، مجھے گولی مار کر شہید کر دیا جائے، لیکن وہ نہ مانے۔ پھانسی کے وقت صدام حسین نے کالا کپڑا منہ پر نہیں پہنا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ صدام حسین موت سے نہیں ڈرا، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی۔ 30 ستمبر 2006 کو اس مرد مجاہد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طرح دنیا اسلام ایک اور مسلم لیڈر سے محروم ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صدر صدام حسین کی شہادت قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیو ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔